السلام علیکم۔ آج کی ٹونک کہانی بڑوں کے لیے۔ وہ گھر جو خالی نہیں تھا، پرانے محلے کی گلی کے آخر میں ایک بوسیدہ سا گھر کھڑا تھا، جس کے ٹوٹے دروازے ہمیشہ ہوا کی جھونکوں کے ساتھ کھلتے رہتے تھے۔ اندر کا اندھیرا کسی بے نام خوف کی مانند پھیلا ہوا تھا۔ ہوا دکھائی دیتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ گھر پچھلے مالکوں کی چیخوں سے بھرا ہوا ہے، اور رات کو اس کے کمروں میں چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لگتا تھا جیسے کوئی ابھی دیوار کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ جائے گا، اب آپ آپ کے ساتھ روک دے گا۔ احمد نے یہ سب باتیں کئی بار سن رکھی تھی، مگر اسے حقیقت جاننے کا بہت شوق تھا، جنون تھا۔ وہ پیشے سے ایک تحقیقی صحافی تھا، جو ہر پراسرار واقعے کے پیچھے چھپی حقیقت کھوجنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس جنون نے اس کے گھر تک پہنچا دیا، جس کے بارے میں پورا محلہ خوف سے کانپتا تھا۔ رات کے بعد اس کے قریب سے گزر بھی نہیں پاتے تھے لوگ۔ اس شام جب سورج ڈوبنے کے قریب تھا، احمد گھر کے سامنے کھڑا دروازے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ جاتا، اندر کیا ہوگا؟ کیا واقعی یہ تمام کہانی ہے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ لوگ محض ڈر کی وجہ سے افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اس نے ٹارچ نکالی، گہری سانس لی اور بوسیدہ دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ بند ہوا۔ اندر مکمل اندھیرا چھپا ہوا تھا، جیسے گھر نے اسے اپنے اندر نگل گیا ہو۔ احمد نے ٹارچ نکالی تو دھول کے ذرات روشنی کے رکین میں تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ فرش ٹوٹا ہوا تھا، دیواروں پر نمی کی لکیریں تھیں، اور چھت میں کئی جگہ سوراخ نظر آ رہا، جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ خاموشی تھی، جو گھر کے اندر ہر کونے میں مردہ جسم کی مانند تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اسے قدموں کے نیچے سے کچھ کچلا ہوا محسوس ہوا۔ جھک کر دیکھا تو ٹوٹے ہوئے شیشے اور بوسیدہ کاغذ زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کاغذ اٹھایا تو اس پر مدھم سیاہی میں بچوں جیسی لکیر سے لکھا تھا، یہ گھر خالی نہیں ہے، دور رہو۔ احمد نے اس تحریر کو مذاق سمجھ کر ایک طرف پھینک دیا اور گھر کے شیشے والے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں پرانے فریم، ٹوٹے برتن بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے ٹارچ نکالی، آگے ایک سایہ کمرے کے کونے سے بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ احمد چونکا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی ہو، اس نے خود کو دلاسا دیا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے اچانک پچھلے کمرے سے ایک مدھم سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی بوڑھی عورت بہت پولے لہجے میں بات کر رہی ہو۔ الفاظ واضح نہیں تھے، مگر آواز میں ایسی سنسناہٹ تھی کہ احمد کے ہاتھ کঁپنے لگے۔ کون ہے؟ اس نے بلند آواز میں پکارا، مگر جواب میں صرف خالی کمروں کی گونج سنائی دی، جو بھی خوفناک تھی۔ احمد نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ آواز کے سراغ تک ضرور پہنچے گا۔ جیسے ہی وہ پچھلے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھلا۔ ٹارچ اس کی روشنی اندھیرے میں پھیلی تو کمرے کی دیواروں پر عجیب خوفناک بچوں کی تصویریں نظر آنے لگی، جس میں چہرے پر بغیر آنکھوں کے بنایا گیا تھا۔ احمد ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسے عجیب سا بوجھ اپنے سینے پر محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے کندھوں پر وزن رکھ کر اسے نیچے جھکانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک کھڑکی کے پاس سے کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ٹوٹی کھڑکی سے آتی سرد ہوا تھی جو پردوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ گردن اکڑ گئی، سانس رک گئی۔ آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا سایہ دیوار پر جھولتا ہوا دکھائی دیا، جو انسانی شکل کا تھا، مگر زمین پر اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ احمد پیچھے ہٹا، مگر سایہ دیوار سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے ہوا میں تیرتا ہوا آ رہا ہو۔ اچانک سایہ رک گیا اور مدھم آواز میں بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ احمد کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے جلدی سے ٹارچ اٹھائی اور روشنی پھیلائی، مگر سایہ غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی وجود ہی نہ تھا۔ لیکن اب ایک نئی آواز سنائی دی، اس بار بہت قریب تھی، اتنی قریب کہ احمد کو لگا کوئی اس کے کان کے پاس کھڑا سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ واپس آ گئے ہیں۔ احمد ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا
نیچے دیکھا تو ایک پرانی ڈائری پڑی ہوئی تھی جس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈائری کھول کر دیکھا شروع کی۔ ہم نے اسے یہاں بند کیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی اندھیرے میں جلتی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ لیتا تھا چاہے ہم کہیں بھی چھپ جائیں۔ ہم گھر چھوڑ کر چلے گئے مگر وہ ہمیں کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ احمد نے پیچھے دیکھا تو دیوار کے اس حصے پر جہاں تصویر بنی ہوئی تھی ایک نیا چہرہ موجود تھا۔ وہ چہرہ احمد کا اپنا تھا، بغیر آنکھوں کے۔ احمد نے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس سے شدید خوف نے جکڑ دیا مگر اس لمحے کمرے کے اندر کسی بچے کی ہنسنے کی آواز گونجی۔ وہ ہنسی اتنی سرد، اتنی غیر انسانی، اتنی عجیب تھی کہ اس کا خون جمنے لگا۔ پھر قدموں اس کی آہٹ آئی جیسے کوئی بہت چھوٹے قدموں والا بچہ کمرے میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ احمد نے ٹارچ گھمائی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اچانک روشنی ایک کونے میں ٹھہر گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ آگ کی مانند تھی، جل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے احمد کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانتا ہو۔ تم بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گے، بچے کی آواز کمرے میں گونجی مگر اس کے ہونٹ نہیں ہلے۔ احمد پیچھے ہٹا، کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا باہر نکل۔ لیکن جیسے ہی اس نے مرکزی ہال میں قدم رکھا پورے گھر کی لائٹیں جلنے لگیں، دیواریں ہلنے لگیں اور فرش میں دراریں پڑنے لگیں۔ ہر طرف سے سرگوشیاں آنے لگیں۔ یہ گھر خالی نہیں ہے۔ احمد نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس نے دوڑ لگا دی مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اچانک اس کے پیچھے وہی سرخ آنکھ والا بچہ تھا پھر ظاہر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ بلند کیے۔ احمد کے ارد گرد اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ ایک لمحے میں احمد کی چیخ پورے گھر میں گونجی اٹھی، پھر سب دوبارہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن محلے والوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر احمد کی گاڑی کھڑی تھی مگر وہ نہیں نظر آیا۔ کچھ دن بعد گھر کی دیوار پر ایک نئی تصویر نمایاں ہو گئی۔ وہ احمد کا چہرہ تھا، بغیر آنکھوں کے۔ اس گھر نے ایک اور روح اپنے اندر قید کر لی اور یہ کہانی آج تک ختم نہیں ہوئی۔